ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نیوز بریفنگ دے رہے ہیں۔ جو ہمارے ایلیجبل جس کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں ویکسینیشن کے لیے، اس میں سے 87% جو ہیں وہ کم سے کم ایک ویکسین کی خوراک لگوا چکے ہیں، اور 70% جو ہیں وہ مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ تو وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کم سطح کے اوپر آ چکا ہے۔ ویکسینیشن الحمدللہ ایک بہت بڑے لیول تک پہنچ گئی ہے، ابھی بھی اس کے اندر گنجائش باقی ہے، میں مزید اس کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن یہ سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس وبا سے نکلنا ہے اب آگے، اور اس کے نکلنے کے لیے وہ ایک ٹرانزیشن کا ہمیں عمل چاہیے جس سے ہم اس وبا سے نکل کر ایک عام نارمل زندگی کی، معمول کی زندگی کے اوپر جا سکیں، کیونکہ یہ وبا اللہ جانتا ہے کہ رہتی ہے یہ نہیں رہتی، لیکن فی الحال ایسے لگتا ہے کہ یہ چلتی رہے گی اور ہماری اور دنیا کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گی، ایک معمول کا حصہ بن جائے گی۔ اس لیے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں اس وقت ہماری کرونا کے لحاظ سے، یعنی شادیاں جو اندر جو ہوتی ہیں، انڈور جو شادیاں ہوتی ہیں یا انڈور ڈائننگ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو پابندیاں تھیں، مارکیٹس کے اوپر جو پابندیاں تھیں، ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ سپورٹس کے جو ایونٹس ہیں، باقی جو مذہبی تقاریب ہیں، جتنی بھی یہ تمام پابندیاں ہم نے لگائی ہوئی تھیں، ان تمام پابندیوں کو ختم کیا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ ویکسینیشن کی جو پابندی لگی ہوئی ہے، یعنی وہ کام مثلاً آپ جہاز میں ٹریول نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ویکسینیشن نہ کرائی ہو، مکمل ویکسینیشن نہ کی ہوئی ہو، اگر آپ کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے، وہ بندش رہے گی، صرف ویکسینیشن کی بندش رہے گی، اور یہ بندش بھی اس وقت تک رہے گی جب تک ہماری یہ آبادی جو ہے وہ اور مزید مکمل ویکسینیشن کی سطح نہ پہنچ سکے۔ جیسے میں نے کہا ابھی 70% پہ ہم پہنچے ہوئے، یہ ہم دیکھیں گے 80-85% کے اوپر جا کے پھر ہمارے خیال میں وہ صورتحال آئے گی کہ شاید اس کی پابندی کی بھی پھر ہمیں اتنی ضرورت نہ رہے، کیونکہ آلریڈی تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہوں گے۔ لیکن ابھی فی الحال وہ پابندی رہے گی، اس کے علاوہ تمام پابندیوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پینڈیمک ختم ہو گیا، بیماری چل رہی ہے۔ ہم اس کے بعد بہت قریب سے اس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر مانیٹر کرتے رہیں گے کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد وبا کا جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، وہ ملک کے اندر کیسا ہوگا۔ اور ظاہر ہے ہمارے پاس 2 سال کا اب ایک تجربہ حاصل ہے، اگر ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نظر آئی جس کی وجہ سے کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوئی تو وہ ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی، اور بر وقت کریں گے جیسے پہلے بھی کیا ہے۔ لیکن اس فی الحال جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتنا قریب آ گئے ہیں اس پینڈیمک کے خاتمے سے کہ اب ہمیں تھوڑا سا رسک لے کر یہ اب کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اس کا ری ایکشن کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کرنے سے یہ ممکن ہے کہ کچھ اضافہ ہو وبا کے اندر، لیکن ہم نے سوچ سمجھ کے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک کیونکہ بہت بڑا ایک قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں اور ایک بڑا ہم نے مرحلہ ریچ کیا ہے، تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے من حیث القوم اس ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا، اور تمام ہمارے جو طبقات ہیں معاشرے کے، ان سب نے مل کر اس وبا سے ڈیل کرنے کے لیے جو کرنے کی ضرورت تھی، اور خاص طور پہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنی قوم کا کہ جس طریقے سے جو بھی یہاں سے NCOC سے تجزیے کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد کے اوپر ہدایات جاری کی گئیں، اس پہ بہت حد تک عمل کیا گیا۔ ہم نے بڑے امیر مغربی ممالک کے اندر دیکھا ہے لوگوں کو ریئیکٹ کرتے ہوئے، اور جس طریقے کی توڑ پھوڑ کی ہے لوگوں نے اور جلوس نکلے ہیں، لیکن ہماری قوم نے بہت، کیونکہ شاید نظر آ رہا تھا کہ تمام جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ فیصلے سائنس کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر، قوم کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو اصول اپنایا گیا کسی بھی عام پاکستانی کے لیے، وہ صدر اور وزیر اعظم پاکستان اور NCOC چیئرمین پر بھی وہی اصول کا اطلاق ہوتا تھا۔ شاید اس لیے تو میں
मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को, और जिस तरीके से सारी दुनिया में पजीराई हुई है हमारी इस कोविड को, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया है, वो बहुत उसको देखकर बतौर पाकिस्तानी सर फ़ख्र से बुलंद होता है। और तो सबसे बड़ी खराज तहसीन की मुस्तहिक तो पूरी पाकिस्तानी कौम है, लेकिन कुछ खुसूसी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये काम जो है ये अकेली वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती थी, इसमें तमाम हुकूमती एफ़र्ट की ज़रूरत थी, और ये NCOC का एक प्लेटफॉर्म बना जिस पे तमाम पाकिस्तान की हुकूमत जो है, वफाक और सूबे जो हैं, उन्होंने मिलकर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की। जो यहाँ पर फैसले होते थे सूबों की मुशावरत से के बाद, और फिर जो फैसला यहाँ पे होता था फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी तमाम सूबों के अंदर। तो तमाम हुकूमतें, जो अमला है सूबाई हुकूमतों का, वफाकी जो मिनिस्ट्रियाँ हैं, उनका बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार रहा है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। NCOC के ज़ाहिर है जो ऑपरेशनल सारा है वो काम पाकिस्तानी फ़ौज के एक खुसूसी जो कंटिंजेंट था उनके ज़िम्मे थी। एयर डिफेंस की हमारी जो आर्मी की टीम है वो इस एफ़र्ट को यहाँ पर लीड करती रही, उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है इसके अंदर। फील्ड फॉर्मेशंस ने हमारी बड़ी हेल्प की है, सो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जुडिशरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक वजह जो बहुत बड़ी वजह बनी कि हम फैसले कर सके और उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद हो चुका, वो मुकम्मल सपोर्ट जो हमें जुडिशरी से मिली, और ख़ास तौर पे मैं सुप्रीम कोर्ट और प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने, उनके फैसलों ने राह हमवार की कि इस चैलेंज के ऊपर जो हम इक़दामात कर रहे हैं उसके अंदर कोई रुकावट ना आए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे जो उलमा हैं उनका बहुत बड़ा किरदार था, और कोई दो यहाँ से असद उमर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से, और अब तमाम तर पाबंदियां हटा दी गई हैं, और ये यकीनी तौर पर खुशाइंद बात है, और इस बात पर कौम को भी मुबारक बनती है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि फतह वज़ीर आज़म इमरान खान की ही होगी। जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा वो वोट नहीं डाल सकेगा। फजलुर रहमान पर अफसोस है कि वो आजकल मौला जट बने हुए हैं और अजीबो गरीब बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो कानून को हाथ में लेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। अपोजिशन को हक हासिल है अदम एतमाद का, लेकिन 63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है वोट डालने से पहले, ये मेरी राय है। जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिखरे पड़े हैं, वैशी जट पड़ने पड़े हैं। भाई आप आलम दीन है, आप क्या बातें कर रहे हैं? लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां, और आपके भी सारे मदरसे पंजाब में ही हैं, और इसके असरात क्या होंगे? क्या इस मुल्क को आप अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं? इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही होगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। OIC वज़ीर ख़ारजा हमारे मेहमान कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। PDM का लॉन्ग मार्च 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। अपोजिशन का हुकूमती जलसे से मुकाबला नहीं, एहतजाज का ऐलान कई माह पहले ही कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुश्तरका अपोजिशन के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। OIC के वज़ीर ख़ारजा हमारे सब के मेहमान हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम है। वो भी चूँकि 24 तक इस्लामाबाद में होंगे, हम नहीं चाहते कि उनके एहतराम में किसी किस्म का कोई फ़र्क आए। उनके आने जाने में किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इसलिए 23 मार्च को काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें। तमाम सियासी जमातों के कारकुनों को हिदायत दी जा रही हैं 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। मज़ीद पर हम यहाँ चंद दिन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे, और ये सब मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से एलामिया जारी किया जा रहा है। इत्तेहादी उनके साथ नहीं रह सकेंगे, तकरीबन उनके आपस में ताल्लुकात टूट चुके हैं। अलबत्ता अपोजिशन वालों के साथ कुछ नुकात पर बातचीत चल रही है और वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको
پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے. جلسے سے مقابلہ نہیں ہے. ہم تو کئی مہینے پہلے 23 مارچ کا اعلان کر چکے ہیں اور آج بھی ہم اسی کو دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں تاکہ قوم کو ایک نئی آواز کے ساتھ بلایا جائے. ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے. اب اسمبلی بلائے, بسم اللہ, ہم تیار ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ کی بہتری کے لیے ہر ایک کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. عمران خان نے 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں. 10 لاکھ لوگ لانا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں 172 سے زیادہ لوگ ہوں گے. اگلے 10 دن میں نئی حکومت آ رہی ہے. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو پڑھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آ رہی جس کے اندر ہمیں کوئی اختلاف ہے. صوبہ سندھ کی بہتری کے لیے ہم ہر پولیٹیکل جماعت سے جو کہ مینڈیٹ رکھتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے اور اس سے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. عمران خان کے لیے 10 لاکھ بندے جمع کرنا اگر کم کر دی اس نے 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں. وہ 1 کروڑ بندہ تو آئے گا جس کو نوکری ملی ہے. 172 سے زیادہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ, بہت زیادہ لوگ اس کی حمایت کریں گے. لیکن اس کے پیچھے پاکستان کی کروڑوں عوام ہیں جنہوں نے MNAs کو فورس کیا ہے کہ آپ اس بے حس, اس سلیکٹڈ, اس نائل حکومت سے ہماری جان چھڑائیں. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اتحادیوں سے 3.5 سال کا تعلق ہے. خلیج زیادہ بڑھ جائے تو زور بھی زیادہ لگانا پڑتا ہے. یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ قاف لیگ کو آفرز دے رہی ہے. وقتی ملاقاتوں پر صورتحال کا درست تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی کہا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے. تو مزید کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے نمبرز پر دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اتحادیوں سے 3.5 سال کا تعلق ہے. خلیج زیادہ بڑھ جائے تو زور بھی زیادہ لگانا پڑتا ہے. نون لیگ قاف لیگ کو آفرز دے رہی ہے. وقتی ملاقاتوں پر صورتحال کا درست تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. اپوزیشن کے نمبرز پر دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے لیگی رہنما جاوید لطیف کے بیان پر الیکشن کمیشن سے نوٹس جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جاوید لطیف کے اس کھلے اعتراف جرم کے بعد کہ عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے مسلم لیگ نون ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے. اصولی طور پر الیکشن کمیشن کو مسلم لیگ کو نوٹس جاری کرنا چاہیے اور وضاحت طلب کرنی چاہیے. لیکن الیکشن کمیشن کو نون لیگ کی نظر لگ گئی ہے اور انہیں صرف تحریک انصاف نظر آ رہی ہے. مریم اورنگزیب کا الیکشن کمیشن سے وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. الیکشن کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی جرم ہے. عمران خان کو سزا ملنی چاہیے. مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ریاستی وسائل کے استعمال کی خلاف ورزی پر عمران خان کو سزا دی جائے. عمران خان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ انہیں آئین اور قانون کا احترام نہیں ہے. ایک طرف پوری قوم آئین اور قانون ہے اور دوسری طرف عمران خان تنہا کھڑے ہیں. یہ کہنا ہے مریم اورنگزیب کا. مریم اورنگزیب کا الیکشن کمیشن سے وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی جرم ہے. عمران خان کو سزا ملنی چاہیے. ریاستی وسائل کے استعمال کی خلاف ورزی پر عمران خان کو سزا دی جائے. عمران خان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ انہیں آئین اور قانون کا احترام نہیں.